صدیوں سے آسمان کا ایک خاموش مسافر ہے چاند۔ اس نے زمین پر فرعونوں کے عظیم و شان محل کو بنتے ہوئے اور پھر وقت کی دھول میں مٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ ہر دور کا، ہر کہانی کا، ہر آنسو، ہر مسکراہٹ کا خاموش گواہ رہا ہے۔ یہ ہر اس مسافر کا رہنما رہا ہے جس نے ریگستان اور سمندروں میں اس کی روشنی سے راستہ پایا۔ ہزاروں سالوں سے یہ انسانیت کا ہمراز ہے، ہمیشہ ایک جیسا، مکمل اور اپنی جگہ پر قائم۔ اور ان ہزاروں سالوں میں اس نے کبھی اپنا اصول نہیں توڑا، اپنی منزل نہیں بدلی۔ وہ فطرت کے اس عظیم و شان قانون کا پابند رہا ہے جسے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک رات ایسی بھی آئی جب اس صدیوں کے گواہ کو خود گواہی دینی پڑی۔ ایک رات جب اسے اپنی صدیوں کی خاموشی توڑنے کا حکم ملا۔ ایک رات جب وہ صرف ایک آئینہ نہیں رہا بلکہ خود ایک پیغام بن گیا۔ ایک رات جب اسے خاموش مسافر نہیں بلکہ معجزے کا مرکز بننا پڑا۔ اور ایک رات جب اس کی پیشانی پر اللہ کی پاور کی عظیم ترین نشانیوں میں سے ایک نشانی انسکرائبڈ ہونے والی تھی۔ آج ہم کوئی عام واقعہ ڈسکس نہیں کریں گے یا کسی بادشاہ یا سلطنت کی داستان نہیں سنیں گے۔ آج ہم اس رات کی داستان سنیں گے جب مکہ کے سرداروں نے زمین سے آسمان کو چیلنج کیا اور آسمان نے اللہ کے حکم سے اس چیلنج کا ایسا جواب دیا جس نے انسان کی عقل کو حیران کر دیا۔ ہمارے اس دور میں جب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا ایسا ہونا عقلی طور پر ممکن ہے؟ کیا اس کا کوئی سائنٹیفک پروف موجود ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ یا میریکل کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو انسانی عقل اور سائنس کے قانون سے اوپر ہو۔ اگر کوئی چیز سائنس کے اصولوں سے ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں رہتی بلکہ ایک سائنٹیفک حقیقت بن جاتی ہے۔ معجزات پر ایمان لانا دراصل اللہ کی قدرت پر ایمان لانا ہے۔ جو ذات اس پوری کائنات کو ایک کن کہہ کر بنا سکتی ہے، اس کے لیے کیا چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ مذہب یا ریلیجن میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی عقل اور سائنس کے لوجک کے بالکل خلاف لگتی ہیں۔ نارمل سوچ والا انسان انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ چیزیں ایمان کا امتحان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات دیتا ہے جو انسان کی سمجھ سے پرے ہوتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے ثبوت ہوتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ سائنس اور لوجک کی ایک لمٹ ہے اور اس لمٹ کے آگے صرف اللہ کا نظام چلتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جب ان کی قوم نے انہیں جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ نے ترنت آگ کو حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ واقعہ سائنس کے حساب سے ناممکن لگتا ہے لیکن اللہ کے حساب سے ممکن ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے انہیں بہت معجزات دیے تھے، جیسے ان کی عصا، ان کی چھڑی کا سانپ بن جانا، یا وہی چھڑی جب سمندر پہ ماری تو سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، اور بنی اسرائیل کا اس راستے کو پار کر لینا۔ یہ واقعہ انسان کی سمجھ کے بالکل باہر تھا۔ فرعون اور اس کی فوج تو ڈوب گئی لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم حفاظت کے ساتھ نکل گئی۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عظیم معجزات عطا کیے۔ اللہ کے حکم سے وہ اندھوں کو دیکھنے کی پاور دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، لیکن یہ سب اللہ کی قدرت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات دیے تھے جو کسی اور کو نہیں ملے۔ ان کے پاس جنات اور ہواؤں پر کنٹرول تھا۔ ہوا ان کے لیے ایک ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ بن جاتی تھی، جہاں وہ جانا چاہتے تھے انہیں لے جاتی تھی۔ جانور اور پنچھی ان کی زبان کو سمجھ کر بات کرتے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا عرش ایک پلک جھپکتے ہی اپنے پاس منگوا لیا تھا۔ یہ سب انسان کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسا علم اور قدرت عطا کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ نے انہیں بہت خوبصورت آواز دی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اسے ایک بار اور سنیے، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ تو یہ کوئی عام بات ہے؟ بے شک یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ان کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا جس سے وہ ضرورت کے حساب سے آرمر اور ہتھیار بناتے تھے۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، ان کی بات سننے سے بالکل منع کر دیا تو وہ غصہ ہو کر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور پھر سمندر کی گہرائیوں میں اندھیروں میں بھی اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر مچھلی نے انہیں زندہ واپس سمندر کے کنارے پر نکال دیا۔ یہ اللہ کا ایک
एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। और सालेह अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए, उनका वो वाकया जब उन्होंने अपनी कौम को दावत दी तो उनकी कौम ने अजीब व गरीब फरमाइश की कि इस चट्टान के अंदर से एक जिंदा ऊँटनी निकाल दो तो हम यकीन कर लेंगे कि आप वाकई अल्लाह के पैगंबर हैं। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उस पहाड़ से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाई। ये उनकी कौम के लिए एक इम्तिहान था, लेकिन उन्होंने ऊँटनी को मार दिया और अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा भी एक अजीम मौजज़ा है। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी कश्ती बनाई और जब तूफान आया तो उनकी कश्ती पर सिर्फ ईमान वाले बचे और बाकी दुनिया अल्लाह के अजाब में डूब गई। तो ये सब वाकयात सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की कुदरत के निशान हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इंसान की साइंस और लॉजिक की एक लिमिट है और उस लिमिट के आगे सिर्फ अल्लाह का निजाम चलता है और वही असल हकीकत है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मौजज़ात इसलिए नहीं दिखाता कि वो साइंस की किताबों में साबित हो सके, बल्कि इसलिए दिखाता है ताकि लोग उसकी कुदरत को पहचानें और उसके नबियों पर ईमान लाएं। तो चलिए अब अपनी कहानी पर आते हैं। इस कहानी का सेंटर है मक्का, हिजरत से 5 साल पहले का मक्का, अरबों का सबसे अजीम शहर जिसे अपनी शान और तिजारत पर फख्र था। हर साल हजारों लोग यहाँ आते थे अपने बिजनेस के लिए और काबे का तवाफ करने के लिए। लेकिन इस शहर की हवा में बुत परस्ती घुल चुकी थी और लोग एक अल्लाह की इबादत से दूर थे। काबा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, अब शिर्क के अंधेरों में डूबा हुआ था। काबे के अंदर और उसके आसपास 360 बुत खड़े थे, लात, उज्जा, मनात और भी अनगिनत देवी देवता। कुरैश का पूरा निजाम इन बुतों की पूजा पर ही चल रहा था। उनकी सरदारी, उनका बिजनेस सिस्टम, उनकी सियासत, सब कुछ इसी के गिर्द घूम रहा था। लेकिन इसी शहर की गलियों में एक आवाज गूंज रही थी, एक ऐसी आवाज जो इस निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। ये आवाज थी अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप फरमा रहे थे, या कौम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहून, ए मेरी कौम कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक इनकलाब था। इस एक कलीमे में कुरैश की सरदारी के ताज को गिरा देने वाली कुव्वत थी। ये अबू जहल के तख्त पर सीधा हमला था। ये वलीद बिन मुगीरा और अबू लहब के तकब्बुर पर खुला तमाचा था। ये उनके तिजारती फायदे जहां बुतों के नाम पर तिजारत होती थी, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। कुरैश समझ गए कि ये आवाज अगर और गूंजी तो उनके बुजुर्गों, उनकी सियासत और उनका पूरा इकोनॉमिक सिस्टम गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरफ से रोकने की कोशिश की। कभी दौलत का लालच दिया, कभी धमकी दी, कभी जुल्म किया, लेकिन जब कुछ काम ना आया और उनकी सारी ताकतें बेअसर हो गईं, तब उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार किया, बहस और पॉइंटलेस आर्गुमेंट का। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब व गरीब सवाल करना, ऐसे मौजज़ात की डिमांड करना जो उनके लिए सिर्फ मजाक था। और ये उनका नया हथियार बन चुका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को दबाने के लिए। फिर मक्का में एक रात ऐसी आई जब चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था और उसका नूर मक्का की जमीन पर बरस रहा था। शहर के सारे सरदार जमा हुए, उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी और उनकी जुबान पर मासूमियत के लिबास में छुपी सरकास्टिक मुस्कुराहट थी। उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करके कहा, ए मोहम्मद, आप कहते हैं कि आपका रब हर चीज पर कादिर है। अगर आप वाकई सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। ये उनका ईमान लाने का इरादा नहीं था, ये उनकी नजर में एक चेकमेट मूव था। उन्हें लगा कि इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जवाब नहीं होगा और लोगों के सामने उनका दावा खत्म हो जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में देखा और उनसे पूछा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या तुम गवाही दोगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सबने एक आवाज में यकीन के साथ कहा, क्योंकि उन्हें लगता था ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हाँ, हम मान लेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। अब बात जमीन से निकलकर आसमान तक पहुंच चुकी थी। मक्का के सरदारों ने आसमान को चैलेंज किया था और अब आसमान जवाब देने वाला था। वक्त जैसे रुक गया, हवाएं थम गईं, मक्का की गलियों का शोर गहरी खामोशी में बदल गया, सबकी पलकें झपकना भूल गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के बाद अपनी उंगली चांद की तरफ उठाई और अल्लाह के हुक्म कुन से वो अजीम सेलेस्टियल बॉडी फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, जैसे कोई मिट्टी का प्याला टूट कर बिखर जाए।
اس منظر کو وہاں موجود صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اسے اپنی روایت سے ہم تک محفوظ کر دیا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں تھے، یعنی منا کے میدان میں موجود تھے، اور انہوں نے اس حیرت انگیز منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ایک طرف چلا گیا اور اس کا دوسرا دوسری طرف، اور جب یہ عظیم معجزہ ظاہر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے جو اس وقت گواہ تھے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، گواہ رہنا، یعنی یہ صرف ایک منظر دیکھنے کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ڈیوائن پروف تھا تاکہ آنے والی نسلیں اس پر گواہ رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس واقعے کی اور تفصیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یعنی لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے ان دو ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا۔ امیجن کیجئے چاند کے دو حصے اور ان کے بیچ میں پورا ہیرا پہاڑ صاف نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو ان کے سروں کے اوپر ظاہر ہو چکی تھی۔ لیکن جب انسان کا تکبر حقیقت سے ٹکراتا ہے تو وہ حقیقت کو قبول نہیں کرتا، وہ بہانے تلاشتا ہے۔ پہلے تو ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، پھر جب چاند واپس جڑ گیا اور ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو ان کا وعدہ کہاں گیا، ان کا اقرار کہاں گیا؟ ابو جہل چیخا، یہ تو کھلا جادو ہے، محمد نے ہماری نظروں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اور پھر اسی انکار پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی گواہی نازل فرمائی۔ سورہ قمر آیت 1 سے 2۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو مستقل جادو ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا حال کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے بہانہ بنایا، ٹھیک ہے مانا اس نے ہم پر جادو کر دیا، لیکن یہ پوری دنیا پر تو جادو نہیں کر سکتا۔ باہر سے آنے والے قافلوں کا انتظار کرو اور ان سے پوچھنا کہ کیا انہوں نے ایسا کچھ دیکھا ہے۔ دن گزرے، جب دور دراز سے سفر کر کے قافلے مکہ پہنچے تو ان سرداروں نے ان سے پوچھا، کیا تم نے اس فلاں رات آسمان پر کوئی عجیب چیز دیکھی؟ ہر طرف سے ایک ہی آواز آئی، ہاں ہم نے اس رات چاند کو دو الگ الگ حصوں میں دیکھا تھا۔ اب ہر گواہی ان کے خلاف جا چکی تھی، لیکن جسے نہیں ماننا ہوتا اس کے لیے ہزار دلیلیں بھی بیکار ہیں۔ انہوں نے اپنے آخری اور سب سے کمزور بہانے کا سہارا لیا اور کہا، لگتا ہے ابو طالب کے بھتیجے کا جادو اب پوری زمین پر چلنے لگا ہے، اور وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ یہ داستان یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کا اصل پیغام اب شروع ہوتا ہے۔ آخر اس عظیم و شان معجزے کا مقصد کیا تھا؟ پہلا مقصد یہ اللہ کی طرف سے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا اعلان عام تھا، پبلک ڈکلیریشن تھا۔ دوسرا مقصد یہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک زندہ نشانی تھی، جیسے قرآن نے کہا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اور تیسرا مقصد یہ اللہ کی بے انتہا پاور کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ اس کا پیغام تھا، اے انسانوں، جس رب کے اشارے پر یہ چاند پھٹ سکتا ہے، اسی رب کے ایک حکم پر یہ پوری کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو اس دن سے ڈرو۔ آج 1400 سال بعد بھی ہر رات جب ہم آسمان میں اس چاند کو دیکھتے ہیں تو ایک مومن کے لیے وہ صرف ایک روشنی کا گولہ نہیں ہے، وہ ایک گواہ ہے۔ وہ ہمیں اس رات کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اس نے خود مہر لگائی تھی۔ یہ واقعہ ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، مکہ والوں نے اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ کر انکار کیا، ہم نے قرآن اور صحیح حدیث سے اس معجزے کے بارے میں سنا ہے، ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو دلیل اور نشانی کے بعد بھی شک کرتے ہیں، یا ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اور ہم نے تصدیق کی؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ اور پختہ ایمان عطا فرمائے۔ اگر اس داستان نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اس کی گواہی کو آگے ضرور بڑھائیں۔ اس واقعے میں بتائی گئی باتیں زیادہ تر قرآن، تفسیر اور صحیح حدیث سے لی گئی ہیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ میری کمی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دین تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔